بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں مسئلہ ثانیہ جو ہمارے پاس تھا، العمل جزء من الایمان ام لا، تو اس مسئلے میں جو 6 فرقے تھے، 6 مذاہب تھے اس میں، تو کل ہم نے مذاہب پڑھ لیے تھے۔ آج ہم سب سے پہلا مذہب جو ہمارے پاس ہے جہمیہ، تو ان کا رد پڑھیں گے، الرد علی الجہمیہ۔ تو جہمیہ کی دلیل یہ ہے کہ علم سے مراد تصدیق منطقی ہے۔ جہمیہ کا مذہب چونکہ یہ تھا کہ ایمان صرف علم ہے، یعنی نسبت تامہ خبریہ کا یقین، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ علم سے مراد تصدیق منطقی ہے جو 2 تصور کے درمیان نسبت تامہ خبریہ کے یقین سے عبارت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ واحد محمد الرسول اللہ، تو ان دونوں جملوں میں مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت تامہ خبریہ ہے اس کا یقین کر لینا تصدیق ہے، اور ایمان کی حقیقت تمام اہل لغت نے تصدیق ہی کو قرار دیا ہے، یہاں تک کہ جمہور متکلمین بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا صحیح ہے کہ ایمان یقین کا نام ہے، تو یہ دلیل ہے جہمیہ کی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں ہماری طرف سے کہ تصدیق لغوی اور تصدیق منطقی میں فرق ہے۔ تصدیق منطقی تو 2 تصور کے درمیان نسبت تامہ خبریہ کا علم ہے، علم یعنی یقین، جو کہ جاننے کے معنی میں، تو اس میں صرف علم ہوتا ہے یعنی یقین، جبکہ اس میں ماننا نہیں ہوتا، انقیاد قلبی اس میں نہیں پایا جاتا۔ اور تصدیق لغوی اس سے خاص ہے، جس کی حقیقت اس نسبت کو جان کر مان لینا، یعنی تصدیق لغوی صرف جاننا نہیں بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو ماننا بھی ہے، جو کہ انقیاد قلبی ہے۔ اور تصدیق لغوی بعینہ ہی تصدیق شرعی ہے۔ مثال کے طور پر ابو طالب اور قیصر روم دونوں کو نبی علیہ السلام کے برحق ہونے کا علم حاصل تھا، کہ وہ نبی علیہ السلام کی حقانیت کو، نبی علیہ السلام کے برحق ہونے کو یقین سے جانتے تھے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ چنانچہ ان کو تصدیق منطقی تو حاصل تھی، تصدیق لغوی اور شرعی حاصل نہ تھی، اس لیے ان کے کفر پر جمہور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ اب ہمارے دلائل، سب سے پہلی دلیل یہ کہ انسان ایمان کا مکلف ہے، اور جو تکلیف دی جاتی ہے، تکلیف یعنی انسان کو جن کاموں کا مکلف بنایا جاتا ہے، تو یہ تکلیف جو اختیاری امور ہوتے ہیں ان کی ہی دی جاتی ہے۔ اگر ایمان کی حقیقت صرف علم کو ہی مانا جائے تو پھر اس صورت میں یہ بات لازم آئے گی کہ انسان اضطراری امر کا بھی مکلف ہو، اس لیے کہ علم بعض اوقات اضطراری طور پر بھی حاصل ہو جاتا ہے، جس طرح کے مشاہدہ وغیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ ماننے کا نام ہے، اور ماننا یہ فعل اختیاری ہے، اضطراری نہیں۔ پھر ہے دوسری دلیل کہ جہمیہ کے مذہب پر یہ لازم آئے گا کہ ہرقل جو قیصر روم تھے اور اس طرح ابو طالب جو تھے، ان دونوں کو مومن قرار دیا جائے، کیونکہ انہیں نبی علیہ السلام کے برحق ہونے کا یقین تھا، اور بخاری شریف کی حدیث سے بھی ہرقل کا اظہار یقین، اور ابو طالب کے قول سے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ، تو اس سے بھی اظہار یقین معلوم ہوتا ہے، حالانکہ صریح احادیث سے ان دونوں کا کافر ہونا ثابت ہے۔ تو اگر محض یقین ہی کافی ہوتا تو ان دونوں کو کافر نہ کہا جاتا۔ ان دونوں کو کافر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ محض یقین اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی تصدیق منطقی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تصدیق لغوی بھی ضروری ہے۔ پھر ہے تیسری دلیل، قرآن سے بھی صراحتاً ثابت ہے کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم تھا،
سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مذبورا۔ ترجمہ اس کا یہ کہ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ ساری نشانی کسی اور نے نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین کے جو پروردگار ہیں انہوں نے بصیرت پیدا کرنے کی نازل کی ہے۔ اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا یہ گمان ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآنی نصوص سے کافر ہیں۔ تو جہمیہ کے مذہب پر اس کا مومن ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں تھا، کیونکہ اسے بھی تو بصیرت یعنی اسے معلوم تھا کہ یہ برحق نبی ہے، اس طرح انہیں معلوم تھا کہ آسمان زمین کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو اگر صرف یقین ہی کافی ہوتا تو اسے بھی مومن ہم کہہ سکتے، حالانکہ وہ مومن نہیں بلکہ کافر تھا۔ پھر ہے چوتھی دلیل اہل رسالت کے اہل کتاب یہود و نصارہ جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، ان کے بارے میں قرآن نے یہ خبر دی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی حقانیت اور اس طرح ان کی رسالت سے واقف تھی، لیکن قرآن نے اس کے باوجود انہیں کئی جگہوں پر کافر قرار دیا۔ مثلا ایک جگہ ارشاد ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس طرح دوسری جگہ ارشاد ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ جو چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا پھر بھی انکار کر بیٹھے۔ اس طرح تیسری جگہ ارشاد ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل، وہ سب لوگ نبی علیہ السلام کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان اپنے آپ کو ضائع کر لیا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو ہمیہ کے مذہب پر اہل کتاب کو مومن ماننا پڑے گا، جبکہ ایسا ماننا درست نہیں ہے۔ پانچویں دلیل یہ کہ فرعون اور اسی قوم کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ تکبر کی وجہ سے وہ ان کے بالکل منکر ہو گئے تھے، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ چھٹی دلیل یہ کہ جس طرح کہ اہل لغت کے حوالے سے گزر بھی چکا ہے کہ ایمان یہ تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، اور تصدیق قلبی لغتاً جان کر مان لینے کا نام ہے۔ اگر اس کا مصداق تصدیق منطقی کو قرار دیا جائے تو اس کو لغوی معنی سے تصدیق منطقی کی طرف منقول کرنا پڑے گا، اور اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن منطقی اصطلاحات میں نازل ہرگز نہیں ہوا، بلکہ یہ قرآن لغت اہل عرب میں نازل ہوا ہے۔ تو جب تک معنی لغوی سے منقول ہونے کی دلیل نہ ہو تو اسے معنی لغوی پر ہی محمول کیا جائے گا۔ پھر ہے الرد علی الکرامیہ، تو ان کے مذہب کا جو استدلال جن دلائل سے ہے وہ صراحتاً معلوم نہ ہو سکی، باقی جو ان کے مذہب ہم تفصیل پڑھ چکے تھے وہ بھی اسی الرد علی الکرامیہ میں آ جائے گا۔ باقی ان کے بارے میں ان کو جواب دینے کے لیے ہمارے دلائل یہ کہ پہلی دلیل اس مذہب پر لازم آئے گا کہ تمام منافقین کو دنیا میں حقیقتاً مومن کہا جائے، حالانکہ قرآن کریم میں ان کے کفر کی صراحت کی گئی ہے۔ کرامیہ کا مذہب کیا تھا کہ ایمان کی حقیقت صرف اقرار باللسان ہے، یعنی تصدیق قلبی ضروری نہیں۔ تو ان کے مذہب پر پھر منافقین کو دنیا میں بھی حقیقتاً مومن کہا جائے گا، حالانکہ قرآن کریم میں منافقین کے کفر کی صراحت کی گئی ہے، جس طرح کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اس طرح دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، کہ نبی
جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں، یعنی آپ ان کے کفر سے مغموم نہ ہو، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اپنے منہ سے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے دل ایمان نہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ارشاد ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ پیغمبر ان میں سے جو کوئی مر جائے، مراد ان لوگوں سے منافقین ہے، تو تم ان پر یعنی اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یقین جانو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو چونکہ منافقین متعین طور سے معلوم تھے، اس لیے وہ ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی مشکوک شخص کی نماز جنازہ میں حاضر نہ ہو تو وہ خود بھی شریک نہ ہوتے تھے۔ دوسری دلیل یہ کہ اس مذہب کے باطل ہونے کی دوسری دلیل یہ کہ قرآن میں بھی صراحتاً موجود ہے کہ محل ایمان دل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اس طرح دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور کرامیہ کے مذہب پر یہ لازم آتا ہے کہ محل ایمان زبان بھی ہو، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تیسری دلیل یہ کہ ایمان لغتاً تصدیق بالقلب کو کہتے ہیں۔ اب اگر ایمان کی حقیقت اقرار باللسان کو قرار دیا جائے جس طرح کی کرامیہ کہتے ہیں، تو پھر ایمان کا معنی لغوی سے اقرار باللسان کی طرف منقول ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ جب دلیل موجود نہیں تو ان کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ پھر آگے ہمارے پاس جو تیسرا مذہب تھا مرجئہ کا، تو مرجئہ کے دلائل اور اس طرح الرد علی المرجئہ، تو مرجئہ کا استدلال مندرجہ ذیل آیات اور اس طرح جو ان کے ہم معنی آیات ہیں ان سے ان کا استدلال ہے۔ پہلی آیت فَمَن یُؤْمِن بِرَبِّهِ، کہ جو ایمان لے آیا اپنے رب پر فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا، تو نہ تو اس سے کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔ دوسری آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہی صدیق ہیں، وَشُهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور وہ شہید ہے اپنے رب کے نزدیک، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اس سے تیسری آیت لا يصلح إلا الأشقى، کہ لا يصلح إلا الأشقى الذي كذب وتولى، کہ اس دوزخ میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور اس طرح اسے منہ پھیرا۔ چوتھی آیت كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، کہ جب بھی اس جہنم میں کسی کافر گروہ کو ڈالا جائے گا تو سألهم خزنتها، تو جو جہنم کا داروغہ ہوگا تو ان سے پوچھیں گے ألم يأتكم نذير، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذير فكذبنا، کہ کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا۔ لیکن پہلی تین آیات سے ان کا استدلال واضح ہے۔ چوتھی آیت میں وجہ استدلال یہ کہ ان کی وجہ استدلال یہ کہ كلما ألقي فيها فوج عام ہے، تو معلوم ہوا کہ جہنم میں جو بھی داخل ہوگا وہ مکذب ہوگا اور غیر مکذب جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ان دلائل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ پہلی دونوں آیتوں میں ایمان سے مراد ایمان مع العمل ہے، یعنی ایمان کامل، اور تیسری آیت میں یصلی سے مراد صرف دخول نار نہیں بلکہ خلود فی النار ہے، اور صلیون کا لغوی معنی اسی تعویل کی مؤید ہے، کیونکہ صلیون اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی گھڑے میں آگ دہکائی جائے اور اس کے بیچوں بیچ کسی بکری وغیرہ کو بھوننے کے لیے رکھ دیا جائے، اور ظاہری بات ہے کہ اس شدت کے ساتھ آگ میں جلانا اسی وقت ہوتا ہے جب اس سے جانور کو زندہ نکالنا مقصود نہ ہو۔ اور جو چوتھی آیت ہے جس میں فوجن کا لفظ ہے تو فوجن سے مراد فوج من الکفار ہے، جس کا واضح کرینہ اسی آیت میں ان کا اقرار فکذبنا ہے۔
تو اس جواب کے دلائل یہ کہ جو مذکورہ تعویلات کی گئی تو اس کی دلیل وہ آیات اور احادیث ہیں جو عملی گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے عذاب کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ مثلا یہ آیات قرآنیہ نمبر 1 ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ دوسری آیت والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اس طرح تیسری آیت الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ چوتھی آیت ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح یعنی اگر یہ مرجئہ ہی کہے کہ جس طرح آپ نے ہماری پیش کردہ جو عمومات تھی اس میں تعویل کی کہ ان کو مخصوص معنی پر محمول کر دیا، اسی طرح ہم بھی آپ کی پیش کردہ ان عمومات کو مخصوص معنی پر محمول کر کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، اور اس طرح جو دوسری آیت ہے والذین یکنزون الذہب والفضة، تو اس سے مراد کفار ہے اور ظالمین سے مراد بھی کفار ہے اور سیئہ سے مراد کفر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری پیش کردہ عمومات جو ہے وہ تمہاری پیش کردہ عمومات سے بالکل معارض ہے، اس کے معارض ہے، تو رفع تعارض کے لیے کسی ایک جانب تخصیص کرنی پڑے گی ضروری طور پر، اور تمہارے پیش کردہ عمومات میں تخصیص بالکل ہی مشکل ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ دوسری متعدد آیات اور احادیث جو عملی گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے عذاب کی وعید میں نازل ہوئی ہے ایسی صریح ہے کہ ان میں تخصیص ممکن نہیں۔ تو اگر تمہاری پیش کردہ عمومات میں تخصیص نہ کی گئی تو ان جو صریح نصوص ہے جتنی بھی تو ان کا بالکلیہ ابطال لازم آئے گا، اور وہی نصوص اس مسئلے میں ہماری حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ تو ان میں سے کچھ یہ ہے کہ جو ہمارے قطعی دلائل ہیں، پہلی دلیل سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طرح دوسری آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو پہلی آیت میں جو خسارے سے بچنا ہے یہ عمل کے بغیر ممکن نہیں، اور دوسری آیت میں جو مشیت کو معلق کیا گیا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، تو یہ دلیل انقسام ہے، یعنی یہ کہ کفر سے کم درجے کے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے دو قسم کے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور کچھ وہ ہے جن کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر ہے تیسری آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ تو یہاں پر بھی اس آیت میں الذین یعملون السیئات سے مراد کفار نہیں ہو سکتے، بلکہ یہاں پر اس سے مراد عصاۃ مؤمنین ہی ہو سکتے ہیں، یعنی جو مؤمنین میں سے جو نافرمان ہوں، کیونکہ ان پر وللذین یموتون وہم کفار کا عطف کیا گیا ہے، جو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت کی دلیل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حالت کفر پر مرنے والوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، ان کو عذاب ہوگا، اور جو عصاۃ مؤمنین نزا کے وقت ہی توبہ کریں گے تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کو بھی عذاب ہوگا۔ اس طرح چوتھی آیت نبی اسلام کا ارشاد یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، کہ جہنم سے وہ شخص بھی نکلے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان میں سے ہو، اور ظاہر ہے کہ خروج یہ موقوف ہے دخول پر۔ معلوم ہوا کہ بعض مؤمنین بھی جہنم میں جائیں گے جن کو بعد میں نکال دیا جائے گا۔ پانچویں دلیل ہماری طرف سے کہ مرجئہ کے رد پر قطعی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث اوامر اور نواہی سے بھرے ہوئے ہیں، تو اگر طاعت مفید اور معصیت مضر نہ ہوتی تو یہ اوامر اور نواہی یہ سارے ہی عبث ہو کر رہ جاتے، اور ظاہر ہے کہ عبث کی نسبت اللہ کی طرف بالکل ہی باطل ہے۔ باقی جو مذاہب رہ گئے ان کے دلائل معتزلہ و خوارج وغیرہ کے تو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔